کہ نیب انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکا. نیب نے سوائے ملک کے نظام کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا. حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں. تو میری صدر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹوپی اتاریں, صدر کی ٹوپی پہنیں اور ذرا نیب سے تفصیلات لیں کہ نیب نے پچھلے 4 سالوں میں جو کیس بنائے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ ترامیم درست ہیں یا نہیں ہیں. ان میں سے بیشتر وہ ترامیم ہیں جو ان کی اپنی حکومت نے کی تھی. یہ وہ ترامیم ہیں جو ان کے اپنے وزراء ہمارے سامنے مانے کہ اگر یہ ترامیم نہیں ہوں گی یہ قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا. یہ آج ملک کی بدنصیبی ہے کہ جب ہماری حکومت ہو تو صدر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں تھی. ہر قسم کا قانون رات کے اندھیرے میں اس پر سائن کرتے تھے. آج ان کو ہر قانون میں خرابی نظر آتی ہے. تو پاکستان کے صدر بنے, پی ٹی آئی کے صدر نہ بنے. جی جی لوڈ شیڈنگ الحمدللہ پاکستان میں بہت حد تک اس میں کمی آئی ہے اور ہمیں امید ہے کمی برقرار رہے گی. مشکل یہ ہے کہ آج نہ کوئی ایل این جی خریدی گئی, نہ کوئلہ خریدا گیا, نہ تیل کا بندوبست کیا گیا, اور آج ان سب چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اضافی یونٹ جو ملک کے اندر ہے وہ 50 اور 60 روپے کا بنتا ہے, جو نہ عوام پر یہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے نہ ملک کی معیشت میں بوجھ ڈالا جا سکا ہے. ہم اس معاملے کو مینیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مینیج کریں گے, کیونکہ معیشت پر بوجھ پہلے ہی ملک کے اندر ڈالروں کی کمی ہے. معیشت پر اضافی بوجھ ڈالنا ممکن نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہم نے کم سے کم لوڈ شیڈنگ سے مینیج کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے. عمران خان صاحب کو تھریٹ آئی ہے تو حکومت اس تھریٹ کا پورا مقابلہ کرے گی, لیکن عمران خان صاحب کو پہلے بھی بہت سی سازشیں ادھر ادھر سے ان کے خلاف ہوئی ہیں جس کا کبھی کوئی ثبوت نہیں آیا. اللہ کرے یہ بھی اسی قسم کی سازش ہو جس کا کوئی ثبوت نہ ہو. یہ خدشات صرف ان کے ذہن میں ہیں اور اقتدار جانے کے بعد یہ ساری سازشیں اور یہ ان کے خلاف جو تھریٹیں آئی ہیں تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے اور حکومت انشاءاللہ ان کو پروٹیکشن پہلے بھی مہیا کر رہی ہے اور اس کے بعد بھی کرے گی. اور یہ وہی عمران خان صاحب ہیں جنہوں نے اس ملک میں اپوزیشن سے تمام پروٹیکشن وڈرا کر لی تھی. نہ میاں نواز شریف صاحب کو دی گئی تھی, نہ کسی اور سابقہ صدر وزیر اعظم کو دی گئی تھی. آج یہ حکومت جو ہے ان کی جو خلاف جو خطرہ ہے, انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب ان پر ہیروئن نہیں ڈالیں گے, لیکن ان کی جو حفاظت ہے انشاءاللہ وہ کریں گے. پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے کہ مطلب یہ جو نیب آرڈیننس میں ترمیم ہوئی ہے یہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے. جی ضرور کریں, ضرور کریں. کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے انہوں نے اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے جی ہمارے کیس چلتے رہیں گے, جی ہمارے کیس چلتے رہیں گے. آج بھی کہتا ہوں کیس چلائیں اور ٹی وی کے کیمرے لگائیں. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ صدر صاحب ذرا ان کیسوں کی نوعیت پتہ کر لیں کہ نوعیت ہے کیا. آج 4 سال ہو گئے ہم عدالت میں آتے ہیں, 4 سال ہو گئے ایک عدالت کراچی میں جاتے ہیں اور کیس کی نوعیت کیا ہے. کوئی کرپشن کا الزام ہے, کسی کو آپ نے پکڑا ہے. یہ تو صرف عمران خان صاحب کی اپنی ایک سیاسی جوڑ توڑ کے لیے پریشر ڈالنے کے لیے ان کے کام تھے. کوئی کیس کی نہ حیثیت ہے نہ اس کے اندر کچھ ہے. تفصیلات دیکھ لیں. اور میں پھر کہتا ہوں ہمارے کیس چلاتے رہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس چلتے رہیں, یہ بھی قانون میں لکھ دیں, لیکن اس ادارے کو ختم کریں. اس کو ریجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہی صدر صاحب جو رات کے اندھیرے میں آرڈیننس پاس کرتے تھے, سائن کرتے تھے, آج ان کو پوری پارلیمان کا منظور شدہ بل جو ہے وہ درست نظر نہیں آتا. تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ اس میں کون سی درستگی آپ چاہتے ہیں؟ جو ملک کا صدر یہ کہے کہ نظام یہ ہونا چاہیے کہ میں الزام لگاؤں اور دوسرا آدمی اپنی صفائی دے کہ یہ الزام غلط ہے. یہ دنیا میں کون سے قانون ایسا ہوتا ہے؟ قانون تو یہ ہوتا ہے کہ الزام لگے اور الزام لگانے والا یہ ثبوت دے
یہ دلیل دیں کہ یہ الزام درست ہے۔ یہ بدنصیبی ہے ملک کی کہ آج اس ملک کا صدر پارلیمان کے معاملات کی نفی کرتے ہوئے صرف ایک رکاوٹ بننے پر مجبور ہے۔ جب ملک کا صدر ایک پارٹی کا کارکن بن جائے گا تو ملک کے معاملات کیسے چلیں گے؟ آج میری صدر صاحب سے گزارش ہے کہ نیب کے ریکارڈ کو ذرا منگا لیں۔ 22 سال نیب کو ہو گئے ہیں، یہ بتا دیں کون سے سیاستدان کو اس نیب نے مجرم قرار دیا ہے، کون سا ان کا کیس ہے جو عدالت میں چل سکا ہے، کیونکہ ہر کیس جھوٹا ہوتا ہے، ہر کیس بدنیتی پر مبنی صرف سیاسی جوڑ توڑ کے لیے یہ نیب کا ادارہ استعمال ہوا ہے اور آج تک استعمال ہوتا رہا ہے۔ صدر صاحب یہ بتائیں، نیب کے چیئرمین کو انہوں نے بلا کر کبھی پوچھا جاوید اقبال کو اپنی حکومت کے درمیان 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے، انہوں نے کبھی جاوید اقبال کو پوچھا کہ تم نے کیا کیس بنائے ہیں، ان کیسوں کی کیا نوعیت ہے، کس کے خلاف ہیں؟ میں آج بھی صدر صاحب سے کہتا ہوں ذرا ان کیسز کو جو یہاں پر چل رہے ہیں ان کی ذرا تفصیلات منگا لیں اور پھر آپ کو علم ہوگا کہ اس ملک میں نیب کرتی کیا رہی ہے۔ اور ایک بڑی واضح بات ہے کہ جب تک نیب ہے تو یہ ملک نہیں چلے گا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ادارے کو جس نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، جس نے ملک میں نظام کو ختم کر دیا ہے، اس ادارے کو ختم کیا جائے۔ یہ آج ضرورت ہے۔ یہ جب تک یہ رہے گا یہ کیس، یہ ایسے ہی یہ تماشے لگے رہیں گے، اسی قسم کے سیاسی جوڑ توڑ ہوتی رہے گی۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ آج ملک کا صدر، جس کو یہ کہنا چاہیے کہ نیب انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکا، نیب نے سوائے ملک کے نظام کی تباہی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ تو میری صدر صاحب سے گزارش ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ٹوپی اتاریں، صدر کی ٹوپی پہنیں اور ذرا نیب سے تفصیلات لیں کہ نیب نے پچھلے 4 سالوں میں جو کیس بنائے ہیں ان کی نوعیت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا کہ کیا یہ ترامیم درست ہیں یا نہیں ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ترامیم ہیں جو ان کی اپنی حکومت نے کی تھی، یہ وہ ترامیم ہیں جو ان کے اپنے وزراء ہمارے سامنے مانے کہ اگر یہ ترامیم نہیں ہوں گی یہ قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا۔ یہ آج ملک کی بدنصیبی ہے کہ جب ہماری حکومت ہو تو صدر صاحب کو کوئی پرواہ نہیں تھی، ہر قسم کا قانون رات کے اندھیرے میں اس پر سائن کرتے تھے۔ آج ان کو ہر قانون میں خرابی نظر آتی ہے، تو پاکستان کے صدر بنے، پی ٹی آئی کے صدر نہ بنے۔ جی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بتائیے گا، اور سی ٹی ڈی کی جانب سے جو ہے نا یہ ایک نوٹس آیا ہے کہ تھریٹ کال ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، افغانستان سے کوئی قافلہ نہ۔ جی لوڈ شیڈنگ الحمدللہ پاکستان میں بہت حد تک اس میں کمی آئی ہے اور ہمیں امید ہے کمی برقرار رہے گی۔ مشکل یہ ہے کہ آج نہ کوئی ایل این جی خریدی گئی، نہ کوئلہ خریدا گیا، نہ تیل کا بندوبست کیا گیا، اور آج ان سب چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ چکی ہے کہ اضافی یونٹ جو ملک کے اندر ہے وہ 50 اور 60 روپے کا بنتا ہے، جو نہ عوام پر یہ بوجھ ڈالا جا سکتا ہے، نہ ملک کی معیشت پر یہ بوجھ ڈالا جا سکا ہے۔ ہم اس معاملے کو مینیج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کم سے کم لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مینیج کریں گے، کیونکہ معیشت پر بوجھ پہلے ہی ملک کے اندر ڈالروں کی کمی ہے، معیشت پر اضافی بوجھ ڈالنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ ہم نے کم سے کم لوڈ شیڈنگ سے مینیج کیا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ عمران خان صاحب کو تھریٹ آئی ہے تو حکومت اس تھریٹ کا پورا مقابلہ کرے گی، لیکن عمران خان صاحب کو پہلے بھی بہت سی سازشیں ادھر ادھر سے ان کے خلاف ہوئی ہیں جس کا کبھی کوئی ثبوت نہیں آیا۔ اللہ کرے یہ بھی اسی قسم کی سازش ہو جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ یہ خدشات صرف ان کے ذہن میں ہیں اور اقتدار جانے کے بعد یہ ساری سازشیں اور یہ ان کے خلاف جو تھریٹیں آئی ہیں تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے اور حکومت انشاءاللہ ان کو پروٹیکشن پہلے بھی مہیا کر رہی ہے اور اس کے بعد بھی کرے گی۔ اور یہ وہی عمران خان صاحب ہیں
जिन्होंने इस मुल्क में अपोजिशन से तमाम प्रोटेक्शन विड्रॉ कर ली थी। न मियां नवाज शरीफ साहब को दी गई थी, न किसी और साबका सदर वज़ीर-ए-आज़म को दी गई थी। आज ये हुकूमत जो है उनकी जो खिलाफ जो ख़तरा है, इंशाअल्लाह राना सनाउल्लाह साहब उन पर हीरो नहीं डालेंगे, लेकिन उनकी जो हिफाजत है इंशाअल्लाह वो करेंगे। पीटीआई का ये कहना है कि मतलब ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हुई है, ये हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करेंगे। जी ज़रूर करें, ज़रूर करें। वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत है इन्होंने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए जी हमारे केस चलते रहेंगे जी, हमारे केस चलते रहेंगे। आज भी कहता हूँ केस चलाएं और टीवी के कैमरे लगाएं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि सदर साहब ज़रा इन केसों की नोयत पता करने की नोयत है क्या। आज 4 साल हो गए अदालत में आते हैं, 4 साल हो गए एक अदालत कराची में जाते हैं, और केस की नोयत क्या है? कोई करप्शन का इल्ज़ाम है, किसी को आपने पकड़ा है? ये तो सिर्फ इमरान खान साहब की अपनी एक सियासी जोड़ तोड़ के लिए, प्रेशर डालने के लिए उनके काम थे। कोई केस की ना हैसियत है ना उसके अंदर कुछ है। तफसीलात देख लें। और मैं फिर कहता हूँ हमारे केस चलाते रहें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केस चलते रहें, ये भी कानून में लिख दें, लेकिन इस इदारे को ख़त्म करें। ठीक है जी सदर साहब वज़ीर-ए-आज़म और लीडर है हमारे को मतलब मरकज़ की बात क्या ना वो आप कुछ नहीं सकते। इस बात सरकार से है कि मैं हम 5 साल जो है YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।